پہلا اردو نشریہ، پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر اور جمہوریہ ترکی کے درمیان اسٹریٹجک ہائی کمیٹی کے 7ویں سیشن کا انعقاد ہوا ہے۔ صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی ہے۔ صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے اختتامی بیان اور متعدد سمجھوتوں پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اور صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے تعلیم میں جدت کی عالمی سربراہ کانفرنس برائے 2021 کے افتتاح میں شرکت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج دیوان امیری میں برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع صاحب سمو شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا خیر مقدم فرمائیں گے، جو ملک کے سرکاری دورے پر آج شام یہاں پہنچ رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور سعودی ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل، خلیجی مشترکہ عمل کے فروغ اور تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات پر مذاکرات کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے دیوان امیری میں قطر اور جمہوریہ ترکی کی اسٹریٹجک ہائی کمیٹی کے 7ویں اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس کی ابتدا میں صاحب سمو امیر نے ترک صدر کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہائی کمیٹی کے اجلاسوں اور دونوں ملکوں کے اہلکاروں کی باہمی ملاقاتوں کی اہمیت کا ذکر کیا کہ ان سے قطر ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ اب جن سمجھوتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں وہ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کی قوموں کی امنگوں کو پورا کریں گے۔ ترک صدر نے ان کے زبردست استقبال اور بہترین میزبانی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیشن دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم مشترکہ تعاون اور پارٹنرشپ اور شراکت کے مختلف شعبوں میں فروغ کا ذریعہ بنے گا۔ ترک صدر نے صاحب سمو امیر کو اگلے سال اس کمیٹی کے 8ویں سیشن کے لیے ترکی آنے کی دعوت دی ہے۔ صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے کل کے اجلاس میں قطر اور ترکی کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات و تعاون اور بطور خاص اقتصادیات، سرمایہ کاری، صنعت، دفاع، سیکیورٹی، اوقاف، میڈیا، ثقافت اور اسپورٹس کے شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل پر مذاکرات کیے۔ اس سے قبل صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے دو طرفہ انفرادی ملاقات کی تھی، جس میں مشترکہ دلچسپی کے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، متعدد وزراء اور ترک صدر کے ہمراہ آنے والے وفد کے اراکین بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ ترکی کے صدر کا دیوان امیری پہنچنے پر باضابطہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا تھا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسٹریٹجک ہائی کمیٹی کے 7ویں اجلاس کے اختتام پر اور دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان اختتامی بیان، متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہائی کمیٹی کا 7واں سیشن اخوت و بھائی چارے اور دو طرفہ مفاہمت و تعاون کی فضا میں منعقد ہوا، جو منفرد شراکت اور اس مشترکہ خواہش کی عکاسی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ حاصل ہو۔
اور یہ تعاون ایک طویل المیعاد حکمت عملی کے تصور کا حصہ ہے۔ دونوں ملکوں نے اپنے اس مشترکہ عزم کو دہرایا ہے کہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی، دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کو پرامن ذریعوں سے حل کرنے کے لیے وہ دونوں اپنی علاقائی اور عالمی کوششیں جاری رکھیں گے اور ان میں مزید اضافہ کریں گے۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے کل شام پرل پیلس میں برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر کی اہلیہ محترمہ امینہ اردوان کا خیر مقدم کیا۔ اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی اور خیر سگالی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر داخلہ جناب سلیمان سوئیلو نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات و تعاون انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کل دوحہ میں قطر ترکی جوائنٹ کمان کے ہیڈ کوارٹر خالد ابن ولید ملٹری بیس کا دورہ کیا، جہاں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور ترکی کے وزیر قومی دفاع جناب خلوصی اکار نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری اور قطر و ترکی کے متعدد اعلیٰ فوجی افسران بھی اس دورے میں مہمان صدر کے ہمراہ تھے۔ دریں اثنا برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ملک کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد دوحہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری جمہوریہ ترکی کے لیے قطر کے سفیر شیخ محمد بن ناصر آل ثانی اور ملک میں جمہوریہ ترکی کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ کوکسو نے انہیں دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر الوداع کہا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ شمالی مقدونیہ کے صدر سٹیوو بن ڈارووسکی کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ جمہوریہ شمالی مقدونیہ میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور شیخ جاسم بن حمد آل ثانی نے مقدونیہ کے صدر کے مشیر برائے خارجہ پالیسی جناب جوٹسی کریانوف کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2022 کے مالی سال کے اسٹیٹ بجٹ کی منظوری کا قانون جاری کر دیا ہے۔ اس قانون پر عمل درآمد 1 جنوری سن 2022 سے ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری میں مائکروسافٹ کمپنی کے بانی پارٹنر اور چیریٹی فاؤنڈیشن بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پارٹنرز چیئرپرسن جناب بل گیٹس نے ملاقات کی ہے۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ جناب بل گیٹس نے دنیا کے مختلف خطوں میں انسانی اور ترقیاتی عمل اور خاص طور پر افغان عوام کی مدد کرنے والی قطری کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، اس کے مزید فروغ اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ اور تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر سے مائکروسافٹ کمپنی کے شریک بانی اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک صدر جناب بل گیٹس نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی، سائنسی تحقیقات اور نوجوانوں کی اقتصادی بہبود کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ جناب بل گیٹس نے کل
ایجوکیشن سٹی کا بھی دورہ کیا، جہاں قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ڈپٹی چیئرپرسن شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ جناب بل گیٹس نے اس فاؤنڈیشن کے تعلیمی سسٹم، تحقیقات، جدت، امپروومنٹ اور سماجی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس فاؤنڈیشن کے صدر دفتر کا بھی دورہ کیا۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موضہ بنت ناصر نے تعلیم کے شعبے میں جدت کی عالمی سربراہ کانفرنس وائز 2021 کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا عنوان ہے اپنی آواز بلند کیجیے تاکہ ہم تعلیم کی بنیاد پر مستقبل تعمیر کر سکیں۔ یہ کانفرنس کنونشن سینٹر میں شروع ہو گئی ہے اور صاحبۃ السمو نے اس موقع پر اپنی تقریر میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا کہ اس کے ذریعے نوجوانوں کو قابل بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائمری کلاسوں سے ہی تعلیم کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اس کا نصاب اس بنیاد پر تیار کیا جائے کہ ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو علم اور مہارت سے لیس ہو اور وہ فیصلہ سازی میں شرکت کر سکے اور پھر چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں بھی شریک ہو۔ صاحبۃ السمو نے وائز 2021 کا انعام تعلیم سب کے لیے نیٹ ورک کی شریک بانی اور اس نیٹ ورک کی ایگزیکٹو چیئرپرسن محترمہ ونڈی کوپ کو دیا۔ متعدد شیوخ، وزراء اور کانفرنس کے مہمانان بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے مائکروسافٹ کمپنی کے شریک بانی اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس چیریٹی فاؤنڈیشن کی شریک صدر جناب بل گیٹس نے ملاقات کی ہے۔ اس میں قطر اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے درمیان پارٹنرشپ اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے لیبیا کے لیے اٹلی کے ایلچی جناب نیکولا اورلینڈو نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں لیبیا کی تازہ ترین صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے درمیان مجازی کانفرنس مکمل ہو گئی ہے۔ ویڈیو کال کے ذریعے ہونے والی یہ گفتگو یوکرین کی کشمکش کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مرکوز رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد امریکی صدر نے اپنے روسی ہم منصب کو متنبہ کیا ہے کہ اگر یوکرین میں فوجی مہادارائی میں اضافہ کیا گیا تو روس کو سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر نے یوکرین کی سرحدوں پر روسی فوجوں کے جمع کر دیے جانے پر اپنے ملک اور اپنے اتحادیوں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج کے اس نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر اور جمہوریہ ترکی کے درمیان اسٹریٹجک ہائی کمیٹی کے 7ویں سیشن کا انعقاد ہوا ہے۔ صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی ہے۔ صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے اختتامی بیان اور متعدد سمجھوتوں پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اور صاحبۃ السمو شیخہ موضہ بنت ناصر نے تعلیم میں جدت کی عالمی سربراہ کانفرنس برائے 2021 کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا